ہے محمد مصطفیٰ عالم ہیں. کیوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ؟ سکھا دیا میں نے سب کچھ. تعلیم کا حکم دیا، اعلان کیا، کتابت کا کہیں نہیں بتایا. یہ تو منشی لکھتے ہیں. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. بھائی بادشاہ کی سواری چلی، اب بادشاہ خود لکھے گا؟ نہیں، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ تو فاضل بریلوی نے کہا ہے نا، اسی زمین میں میری نعت ہے، آنکھ مقطع سن لیجئے. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. تو علی نے کتابت اس لیے سیکھی کہ میں محمد کی کتابت نہ کرنے کی صفت میں مرتبے میں شریک نہ ہو جاؤں. یہ سوء ادب ہے کہ محمد بھی نہیں لکھ سکتے اور میں بھی نہ لکھوں، محمد بھی نہ لکھے میں بھی نہ لکھوں. فرمایا نہیں، میں لکھوں گا، کیونکہ نہ لکھنا سرکار مدینہ کا مقام ہے. سرکار مدینہ سے پوچھا سرکار آپ نہیں لکھتے؟ فرمایا کہ میں اس کا آخری نبی ہوں، اس نے مجھے رؤوف اور رأفت و رحمت میں کرم کیا مجھ پر. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. فرمایا تو جو صفات تھیں ان کا مظہر مجھے بنایا. چونکہ وہ خود کاتب نہیں ہے، اس نے اس میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے. پھر بھی وحدہ لا شریک، لیکن اس عمل میں نہ لکھنے میں. سمجھ آئی؟ یہ امی کا مفہوم ہے. تو اگر امی بئی معنی کہ جس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا، مفسرین خام طبع نے، خام دماغ نے، کہ وہ تو گڈریا تھے، اجڑ چڑھانے والے ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جاننے ہے. تو لکھنا پڑھنا اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی لکھتا. تو تم اللہ کے لیے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہوش ٹھکانے سے بات کرو. نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. میں ذرا سنی حضرات کو جھنجھوڑوں گا، جگاؤں گا، پھر ایک بات سناؤں گا، تھوڑا سا شعر و ادب سے بہلاؤں گا، ذکر رسول کے انوار سے نہلاؤں گا، پھر ہیر پھر کر آپ کو اپنے اصلی مرکز پر لاؤں گا. آپ میرے ساتھ بیدار ہو کر چلیے. میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالی علم رکھنے والوں کے درجات بلند کرتا ہے، جو علم نہیں رکھتے ان سے ان کے درجے بلند ہیں جو علم رکھتے ہیں. ہے جی، قرآن فیصلہ کر رہا ہے نا، قرآن کا فیصلہ ہے. والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات بلند ہیں. تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ درجات کسی عمر کے ساتھ مخصوص ہیں؟ تعلیم کا تعلق عمر سے ہے، وقت سے ہے،
کچھ اس کی تشریح فرمائیے. اس نے تو تشریح فرما دی، ہمیں پتہ نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں بزرگ علم لدنی کے مالک تھے. علم لدنی حضرت خضر کو عطا کیا تھا، من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا. تو ان سے ہمارے لوگوں نے کہہ لیا کہ یہ علم لدنی کے مالک تھے فلاں صاحب. تو مطلب ہے کہ ظاہر انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تو ان کو علم لدنی حاصل تھا، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو تعلیم دے دی. تو اگر یہ صحیح مان لیا جائے، اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، صوفیاء کے مخالفین یا دوسرے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو پھر جن لوگوں نے ساری عمر مدارس میں پڑھا، بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے اکابر نے زانوئے تلمذ طے کیے، بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ 15 سال اور 20 سال انہوں نے محنت شاقہ سے علم حاصل کیا. اگر اللہ یوں ہی دے دیتا تو ان کو یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 20 سال انہوں نے برباد کیے. مثلا میرے دادا کو دیکھیے، سامنے کے قریب کی بات ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھوئی میں پڑھتے رہے. استاد مولانا محمد شفیع صاحب علیہ رحمت کے پاس 2 سال پڑھا. وہاں انہوں نے گدا بھی مانگی ہے جی. اس کے بعد استادوں کی خدمت بھی کی، وہاں سے پھر انگے چلے گئے، وہاں بھی یہی حال رہا. پھر علی گڑھ گئے اور پھر سہارنپور گئے. تو یہ سارے مراحل جو انہوں نے طے کیے، 10-12 سال بے گھر ہو کر رہے. تو اگر میر علی شاہ کو علم لدنی نہیں حاصل ہوا تو اور کسے حاصل ہوگا؟ تجربہ علم حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس گئے. تو یہ ایک مفروضہ ہے. علم لدنی کیا چیز ہے، علم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں سے پوچھے، ابھی کوئی خطیب آ جائیں اہل سنت کے جو بزرگوں کے ماننے والے ہوں، کسی آستانے کے مرید ہوں، وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو مانتے ہیں علم لدنی ایک چیز ہے. نصیر صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، علم لدنی تو ہوتا ہے. دیکھو غوث پاک کے متعلق آتا ہے کہ وہ بچپن میں جب دودھ پیتے تھے تو رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا تو محلے کے لوگ پوچھتے تھے بھائی چاند کے متعلق اگر عبد القادر کی ماں سے پوچھو، اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو چاند نظر نہیں آیا، اگر چھوڑ دیا ہے دودھ تو سمجھو رمضان کا چاند نظر آ گیا. یہ مشہور بات ہے، بلکہ کتابوں میں آیا ہے. یہ کتابیں بھی کچی پکی روٹی نہیں ہے، مستند کتابوں میں ہے. تو اگر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے تو وہ دودھ کس طرح چھوڑ رہا ہے؟ علم تو سے ہو گیا، علم تو سے ہوا نا، تبھی اس نے دودھ پیا یا نہ پیا، علم تو سے ہوا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدھی قرآن سے بات کرو. حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے، اس میں احتمال ضعف ہے، قرآن سے ثابت کرو. اور بزرگوں سے بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں. تو کیا چیز ہے، ہم کیا فیصلہ دیں کہ علم کی دنیا کہاں تک ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے؟ یہ کس عمر سے ملنا شروع ہوتا ہے علم؟ بھئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیے. جب انہوں نے تانا دیا کہ مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی، تیرا خامد بھی نہیں ہے. یا